رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الكونين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر سی فرقت کے بعد پھر سے آپ سے ملاقات، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پھر حشاش و بشاش چہرے اور آپ کی بیدار سماعتیں دیکھنے کو ملی۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ واقعاً یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چند لمحوں میں آنسوؤں کا سمندر بہنے لگتا ہے، اور چند لمحوں میں وہ حشاش و بشاش اور کھلے ہوئے گلاب کے جیسے چہرے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یعنی ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد خلقت کو ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی پیدائش کی وجہ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، نہ ہم غالی ہیں نہ ہم مقصر ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ جملہ جو میں نے کہا ہے، یہ جو آج کل اے پی میں چل رہا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ میں نے جس حدیث رسول کو عنوان سخن قرار دیا، اس حدیث سے ہمارا بچہ بچہ آشنائی رکھتا ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی وہ مجلسیں بے زینت ہوتی ہیں جس میں ذکر علی نہیں ہوتا، وہ مجلسیں۔ ان مجلسوں میں زینت نہیں ہوتی۔ اب زینت سمجھیے، زینت کہتے کسے ہیں؟ خالق کائنات نے اس گلشن کائنات کو سجایا۔ جب اس گلشن کائنات کو سجایا تو آسمانوں کی زینت کو کواکب قرار دیا، یعنی ستاروں کے ذریعے سے، جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے آسمان کو زینت بخشی۔ یہ لہلہاتے جو سبزے ہیں، ان کے ذریعے سے زمین کو زینت بخشی۔ اب کوئی بھی بزم ہو، کوئی بھی نشست ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس وقت تک بے زینت ہے جب تک علی نہیں ہے۔ کوئی بھی بزم ہو اس وقت تک بے زینت ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے تاریخ آدمیت و عالم کا،
کہ اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا، یہیں سے آ جائیے آپ کہ جناب آدم کو پیدا کیا، یہاں سے مجھے شہزادی تک جانا ہے۔ جناب آدم کو پیدا کیا، ارشاد ہوا سورہ صاد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے پرفیکٹ کر لوں، درست کر لوں، صحیح کر لوں اور بہترین بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہاں تک بات واضح ہے، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ پتلا بنایا جا چکا لیکن ابھی سجدے کے لیے نہیں کہا، جب میں نے بشر بنایا ہے فوراً سجدہ نہیں کرنا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تفاسیر میں دیکھیے کہ اللہ نے فوراً سجدہ نہیں کرایا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں طالب علم آنا کہ فوراً سجدہ نہیں کرایا بلکہ 14,000 برس تک انتظار کرایا۔ کتنے ہزار برس؟ 14,000 برس تک انتظار کرایا۔ اور جبکہ یہ ہم سے خطاب نہیں ہے، ہماری مجلسوں سے خطاب نہیں ہے، ہماری بھیڑ سے خطاب نہیں ہے، ہمارے کراؤڈ سے خطاب نہیں ہے، ہماری مجلسوں اور محفلوں سے خطاب نہیں ہے، یہ عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ کس سے خطاب ہے؟ فرشتوں سے خطاب، جو نفس نہیں رکھتے، نفس نہیں رکھتے تو خواہش نہیں رکھتے، خواہش نہیں رکھتے تو آرزو نہیں رکھتے، آرزو نہیں رکھتے تو تمنا نہیں رکھتے، تمنا نہیں رکھتے تو لغزش نہیں رکھتے، عصمت ہی عصمت ہے۔ لیکن ان فرشتوں سے کہا کہ پہلے ہم بشر بنائیں گے لیکن اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا ہے جب تک کہ روح نہ پھونک دی جائے۔ اے پروردگار، یہ ہمارے مجمع سے تو خطاب نہیں ہے، یہ تو فرشتوں سے خطاب ہے، معصوم ہے، تو ان سے کہہ اور یہ سجدہ کر لیں گے۔ یہ 14,000 برس کا انتظار کیوں رکھا؟ یہ 14,000 برس کا انتظار کیوں رکھا؟ تو شاید خالق کائنات بتائے کہ جب ہم ہادی بھیجیں گے، جب ہم رہنما بھیجیں گے، جب ہم اپنی طرف سے نمائندے کو بھیجیں گے تو پہلے انتظار کرائیں گے، بعد میں نمائندہ بھیجیں گے۔ پہلے ہم انتظار کرائیں گے، اس کے بعد نمائندہ بھیجیں گے۔ اور انتظار میں ایک ہدف ہے، انتظار میں ایک ہدف مضمر ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب جناب آدم کا پتلا بنا کے تیار کر دیا گیا، یعنی خوبصورت جسم تیار ہو چکا، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ آمادہ ہو چکے، خوبصورت ہاتھ آمادہ کر دیے گئے، لیکن خالق کائنات نے کہا ابھی سجدہ نہیں، ابھی سجدہ نہیں۔ اس میں دو کردار سامنے آئے۔ جب فرشتے اس پتلے کے پاس سے گزرتے تھے تو بڑے احترام کے ساتھ گزرتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ، یہ اللہ کا نمائندہ بنے گا، یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا، یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے گا، بڑے احترام کے ساتھ گزرتے تھے۔ جب شیطان گزرتا تھا تو دیکھتا تھا یہ بنے گا مٹی کا پتلا، اللہ کا نمائندہ۔ یعنی غیبت معصوم میں دو طرح کے کردار سامنے آتے ہیں، ایک خلیفہ کا احترام کرتا ہے، ایک خلیفہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک خلیفہ کا احترام کرتا ہے، ایک خلیفہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس دور میں بھی اگر کوئی امام کی غیبت کا مذاق اڑائے تو سمجھ لینا انسان نہیں ہے، شیطان ہے، اس کا کردار شیطان والا ہے۔ تو اب یہاں پر پتلا تیار کر دیا گیا، پتلا آمادہ ہے لیکن ابھی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب تک کہ میں اپنی روح نہ پھونک دوں تب تک سجدے میں نہ جانا، تب تک سجدے میں نہ جانا۔ اے پروردگار آمادہ کر دیا لیکن ابھی سجدہ نہیں، چونکہ اس وقت تک سجدہ نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی روح نہ آ جائے۔ تو بھائی دو چیزیں سجدے کے لیے بنی، آسمان پہ آدم کا پتلا سجدے کے لیے بنا، زمین پر خانہ کعبہ سجدے کے لیے بنا، زمین پر خانہ کعبہ سجدے کے لیے بنا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔
باہر والے بھی اسی مجلس کا حصہ سمجھے اپنے آپ کو اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو دو چیزیں سجدے کے لیے بنی. زمین پر اللہ کا گھر خانہ کعبہ سجدے کے لیے بنا, آسمان پر آدم کا پتلا سجدے کے لیے بنا. لیکن آپ کو پتا ہے نا وہ بھی ہزاروں سال پڑا رہا مگر لائق سجدہ نہیں ہوا. یہ بھی ہزاروں سال پڑا رہا مگر لائق سجدہ نہیں ہوا. وہ بھی ہزاروں سال پڑا رہا مگر لائق سجدہ نہیں ہوا. یہ بھی ہزاروں سال پڑا رہا مگر لائق سجدہ نہیں بنا. آپ کو یاد ہے نا یہ بھی سجدے کے لیے بنا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے ابراہیم وعہدنا ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم ہم نے تم سے عہد لیا کہ اس گھر کو پاک کرو, اس گھر کو صاف کرو. کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو دو چیزیں ہو گئی نا, ایک آسمان پہ آدم کا پتلا بنا سجدے کے لیے, خانہ کعبہ بنا سجدے کے لیے, لیکن وہ بھی ہزاروں برس پڑا رہا. یا بالفاظ دیگر کہہ دیا جائے, اپنے موضوع کے مطابق کہہ دیا جائے کہ جب تک اس میں روح نہیں آئی تب تک بے زینت رہے آدم. جب تک خانہ کعبہ میں علی نہیں آئے بے زینت رہا کعبہ. جزاک اللہ مولا, سلامت رکھ. یعنی کعبہ بے زینت رہا جب تک علی نہیں آئے, آدم کا پتلا بے زینت رہا جب تک اللہ کی روح نہیں آئی. تو سمجھ میں آیا ادھر اللہ کی روح جس میں آدم میں آئی لائق سجدہ ہو گیا, ادھر خانہ کعبہ میں علی آئے لائق سجدہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بنا, لیکن ادھر علی کعبے میں آئے لائق سجدہ بن گیا ہے نا. جلدی سے ایک بات کہہ دوں, پہلے پیغمبر خانہ کعبہ کی طرف کو رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. کدھر پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن علی نے کعبے سے کچھ نہیں لیا, کعبے کو زینت بخشی ہے. اور کعبہ کسی عام گھر کا نام نہیں ہے, بیت اللہ ہے کعبہ, اسے علی نے زینت بخشی پیدا ہو کر. تو اب سمجھ میں آیا تمام مسلمانوں کا مرکز نظر کیا ہے, قبلہ کیا ہے, خانہ کعبہ. یا بالفاظ دیگر کہہ دوں تمام مسلمانوں کی زینت کا نام کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کی زینت ہے کعبہ, تمام مسلمانوں کی زینت کا نام ہے کعبہ. تو اب کہہ دیا جائے جو تمام مسلمانوں کی زینت ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جو کعبے کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں. جو تمام مسلمانوں کی زینت ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, اور جو کعبے کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں. یہیں تک بات رک جاتی تو الگ بات تھی, اس سے آگے آ جائیے. جو تمام مسلمانوں کی زینت ہو اسے کعبہ کہتے ہیں, جو کعبے کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. جزاک اللہ مولا, سلامت رکھیں. اسے زینب کہتے ہیں. جزاک اللہ مولا آپ کو شاد و آباد. جو علی کی زینت ہو, جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, قرآن مجید نے بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بیٹے اولاد نہیں, بیٹے اور مال اس
اس دنیا میں انسان کے لیے زینت ہے، زینت ہے، یعنی کسی کے بھی بیٹے ہوں وہ اس کے لیے زینت ہے۔ اب یہاں پر عجیب کمال ہو گیا، باپ بھی علی جیسا، باپ بھی علی جیسا، بیٹے بھی حسن و حسین جیسے۔ کتنا عجیب فضیلت کا مرحلہ ہے کہ جہاں بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں وہاں باپ کی زینت زینب بن کے سامنے آئی ہے، زینب زینت بن کے سامنے آئی ہے۔ یہ فضیلت ہے زینب کبریٰ کی، زینب کبریٰ کی یہ فضیلت ہے۔ جہاں بیٹے امامان حسنین جیسے ہیں وہاں باپ کی زینت زینب کبریٰ ہے، زینب کبریٰ ہے۔ جب پیدا ہوئی بیٹوں کے ہوتے ہوئے جب ایک بیٹی علی کے گھر میں آئی، کسی کے گھر میں بھی بیٹی آئے وہ نالائق ہوتے ہیں جو بیٹی کی ولادت پر ناخوش ہو جاتے ہیں۔ پیغام لے کے جائیں کہ اگر پیغمبر والے ہیں، علی والے ہیں، تو بیٹی کی ولادت پر ناراض نہ ہونا بلکہ خوش ہونا، کیونکہ سیرت علی بھی ہے، سیرت پیغمبر بھی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو غلط نظر سے نہ دیکھنا، اے اللہ پھر بیٹی دے دی، یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، تعجب تو اسی بات پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں اور بیٹی کو لعنت بھی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیے، ان تک پہنچائیے بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے بیٹیوں کو رحمت بنایا ہے۔ تو رحمت للعالمین کی نواسی بن کے آئی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور پیدا ہوئی۔ جیسے ہی پیدا ہوئی تو شہزادی کونین اپنی آغوش میں لے کے چلی مولا کائنات کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہا یا علی آپ کی زینت آ گئی ہے، آپ کے گھر میں رحمت آ گئی ہے، اس کا ذرا نام تو رکھیے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بڑوں پر مقدم نہیں ہوتے۔ پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے لیے پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ فضیلتوں میں پیغام نہیں ہوتے ہیں؟ یہ فضیلت بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ جو اپنے بڑوں پر مقدم ہو جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بڑوں پر تقدم کرے، وہ کچھ بھی ہو سکتا۔ یا علی سلامت رہیں، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے کہا نام رکھ دیجئے، مولا کائنات نے کہا نہیں، ہم اپنے بڑوں پر مقدم نہیں ہو سکتے، ہمارے بڑے نام رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیغمبر اسلام کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام واپس آئے، شہزادی گئی لے کے رحمت للعالمین کی خدمت میں، لیجئے آپ کی نواسی آئی ہے، نام رکھ دیجئے، نام رکھ دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ علی سے نہیں کہا تھا، علی سے نام کے لیے نہیں کہا تھا، کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بڑوں پر مقدم نہیں ہوتے۔ تو پیغمبر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا جب علی اپنے بڑوں پر مقدم نہیں ہوتے تو ہم اپنے بڑوں پر مقدم کیسے ہو جائیں؟ نہیں، ہم اپنے بڑوں پر مقدم نہیں ہوں گے، یعنی اس کا نام ہم نہیں رکھیں گے، اللہ رکھے گا۔ اتنی بڑی بی بی کا نام ہے شہزادی زینب، ہم نام نہیں رکھیں گے، اللہ نام رکھے گا، اللہ نام رکھیں گا۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ جب حسن و حسین پیدا ہوئے تب نام وہاں سے آئے، جب زینب پیدا ہوئی تب نام وہاں سے آیا، تب نام وہاں سے آیا۔ اور جب نام وہاں سے آیا تو نام کیا آیا؟ زینو اب، زینو اب، سندھی وچھید کر لیجئے جس نے پڑھا ہے، زینو اب یعنی اپنے باپ کی زینت، علی کی زینت ہے زینب، علی کی زینت ہے زینب۔ اور ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، یہ ماں اور بیٹی کی فضیلت ہے، یہ ماں اور بیٹی کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے گا پوری کائنات میں یہ ماں اور بیٹی کو فضیلت ملی کہ ماں اپنے باپ کی ماں ہے، بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے، بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے، ماں اپنے باپ کی ماں ہے۔
اپنے باپ کی ماں ہے ماں، اور بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے مولانا صاحب شہزادی کا منصب کیا تھا؟ شہزادی کا منصب کیا تھا؟ شہزادی کس منصب پہ فائز تھی؟ بھائی دیکھیے اللہ نے 5 طرح کے عہدے بیان کیے ہیں، جو عطا کیے ہیں وہ 5 طرح کے عہدے۔ یہاں سے سنیے گا آپ، کیا؟ پہلا نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت۔ جو نبوت پہ فائز ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جو رسالت پہ فائز ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، جو عہدہ امامت پہ فائز ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جو عہدہ خلافت پہ فائز ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور جو ولایت پہ فائز ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن ان پانچوں عہدوں میں اللہ کسی میں شریک نہیں ہے، یعنی ان عہدوں میں کسی میں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں امام ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا میں خلیفہ ہوں، میں نبی بناؤں گا، میں رسول بناؤں گا، میں خلیفہ بناؤں گا، میں امام بناؤں گا، لیکن میں خود نہیں ہوں۔ لیکن ولایت ایک ایسا عہدہ ہے جس میں اللہ نے کہا میں بھی ولی، رسول بھی ولی، اولاد علی بھی ولی، میں بھی علی۔ میں بھی ولی، رسول بھی ولی، اور علی بھی ولی۔ اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں، ولایت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اولاد علی ہو۔ ولایت کے لیے، اس کی دلیل دوں گا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ولایت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اولاد علی ہو۔ آپ زیارت حضرت عباس پڑھیے، اس میں ولی کا لفظ آیا ہے، آپ زیارت علی اصغر پڑھیے، اس میں ولایت کا لفظ آیا ہے، اس میں جناب زینب کی زیارت پڑھیے، اس میں ولیہ کا لفظ آیا ہے۔ اور آپ اس کو دلیل سے ایسے ثابت کیجئے، آپ اپنے ذہنوں میں اتاریے گا دلیل کے ساتھ، کہ جب فتح مکہ ہوا اور پیغمبر آئے کہاں؟ مکے میں، اور ایک صحابی نے مسکرا کے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت کا دن ہے۔ چونکہ پیغمبر کو ستایا تھا، آج ایک بھی بچنا نہیں چاہیے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا میرا صحابی جوش میں ہے، پیغمبر نے دیکھا میرا صحابی جوش میں، اور کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا علی میرے صحابی نے صحیح کہا ہے، مگر جا کے کہیے کہ الیوم یوم الملحمہ نہ کہے، بلکہ کہے الیوم یوم المرحمہ، آج قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے، بلکہ آج معاف کرنے کا دن ہے، درگزر کرنے کا دن ہے۔ آج قتل کرنے کا نام دن نہیں ہے، قتل و غارت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے کا نام ہے۔ بھائی جیسے ہی پیغمبر نے یہ بتایا، اپنی سیرت مسلمانوں تک پہنچا دی کہ مجبوری میں معاف کرنا اور ہوتا ہے، اختیار ہوتے ہوئے معاف کر دینا الگ ہوتا ہے۔ اختیار ہوتے ہوئے معاف کرنا الگ ہوتا ہے۔ کہ الیوم یوم المرحمہ کہیے، آج معاف کرنے کا دن ہے، اور سب سے بڑے دشمن کے گھر کو ہی جائے امن قرار دے دیا۔ اس سے بڑا رحمت للعالمین کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ بخشنے والا کہاں ملے گا؟ کہ اس کے گھر میں جو بھی چلا جائے اسے بخشش مل جائے گی۔ یہ آئیے گا، شہزادی نے یہی کہا، یہاں سے یاد رکھیے گا۔ اب ایک مرتبہ جب یہ کہہ دیا، اب کہا کہ ان بتوں کو توڑا جائے، بتوں کو توڑا جائے، تو بتوں کو کون توڑے؟ رسول اسلام نے اپنے دوش کو جھکایا، اپنے کندھوں کو جھکایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں خود جھکایا؟ نہیں، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے کہا اپنے کندھوں کو جھکاؤ، پیغمبر نے کندھوں کو جھکایا۔ علی کھڑے ہوئے کس کے کندھوں پر؟ نبی کے کندھوں پر، نبی کے کندھوں پر۔ یہ صرف نبی کے کندھے نہیں ہیں، ایک طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ایک طرف لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی عام کندھے نہیں ہیں، ایک طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، ایک طرف لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے جسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ فتح مکہ کے بعد کعبے میں جا کے دیکھ لے۔
جسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. علی جزاک اللہ مولا سلام. علی اگر جسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا وہ فتح مکہ کے بعد کعبے میں جا کے دیکھ لے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، ایک طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور بیچ میں علی ولی اللہ کھڑا تھا، اور بیچ میں علی ولی اللہ کھڑا تھا، اور کھڑے تھے پیغمبر اسلام کے دوش پر. میں نے بتایا نا کہ کتنا اختیار ہے پیغمبر کا. اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر اشارہ کریں سورج پلٹ آئے. اے پیغمبر اسلام، یہ اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی کہ علی کو اپنے دوش پر کھڑا کیا؟ اشارہ کرتے بت ٹوٹ جاتے، انگلی کا اشارہ کرتے بت ٹوٹ جاتے. یہ علی کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی صحابی سے کہہ دیا ہوتا، وہ اپنے دوش پر علی کو کھڑا کر لیتا، علی بت شکنی کرتے. یاد ہے نا میں دلیل دے رہا ہوں کہ علی کی اولاد ولی ہے، علی کی اولاد ولی ہے. ایک مرتبہ علی کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی صحابی سے کہتے، کوئی صحابی آتا علی کو اٹھا لیتا، علی دوش پر کھڑے ہو کے بتوں کو توڑ دیتے، بتوں کو توڑ دیتے. اب سنیے گا پیغمبر اسلام جواب دیں گے کہ معصوم کو معصوم اٹھا سکتا ہے، غیر معصوم نہیں. معصوم کو معصوم اٹھا سکتا ہے، غیر معصوم نہیں. جو پہنچ گئے ان کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں، اور جو نہیں پہنچے ان کو بھی تشنا نہیں رکھوں گا. پیغمبر نے قانون دے دیا کہ معصوم کو معصوم اٹھا سکتا ہے. میں نے کہا اولاد علی معصوم ہوتی ہے، اولاد علی ولی ہوتی ہے. بھئی یہاں پر پیغمبر نے علی کو اٹھا کے بتایا کہ معصوم کو معصوم اٹھا سکتا ہے، اور ایک کربلا میں زینب نے امام سجاد کو اٹھا کے بتایا. سلامت ہے. کربلا میں جناب زینب امامت کو بچا کے لائی ہے، اپنے دوش پر سوار کر کے لائی ہے شہزادی زینب. بتا دیا کہ امامت کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. اور ایک مثال دے دوں معصوم کو اٹھانے کی بات تو دوسری ہے. اگر سر پہ ذرا سی دیر کے لیے معصوم کا امامہ آ جائے تو انسان اٹھ نہیں سکتا. اگر ذرا سی دیر کے لیے معصوم کا امامہ سر پہ آ جائے تو وہ اٹھ نہیں سکتا. علی کی اولاد ولی ہے، اور علی کی اولاد کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے. اسی لیے تو کہا ہے عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم، عہدہ پوچھتے ہیں نا، منصب پوچھتے ہیں شہزادی کا. عقیلہ بنی ہاشم ہے. بھائی کہیں بے وقوفوں میں ایک ذرا سی عقل مندی کی بات کرنے لگے. سارے بے وقوف تھے، سارے بیچارے ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے. ایک صاحب ذرا 5ویں کلاس کر کے آ گئے تو اب وہی عقل مند مانے جائیں گے. لیکن جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں، جہاں سارے پی ایچ ڈی، وہاں اگر کسی کو عاقل کہا جائے، کسی کو عقیل کہا جائے تو کیا مرتبہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اب شہزادی کو عقیلہ کیوں کہا گیا؟ عقیلہ کیوں کہا گیا؟ عاقلہ کہہ دیا جاتا. قبلہ تشریف فرما. دونوں صیغے ایک ہیں، عاقلہ اور عقیلہ، لیکن عاقلہ نہیں کہا، عقیلہ کہا. جیسے مولائے کائنات کو ناصر نہیں کہا، نصیر کہا. جیسے مولائے کائنات کو ناصر نہیں کہا، نصیر کہا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ناصر کیوں نہیں کہا، نصیر کیوں کہا؟ سن لیجئے اب یہاں پہ ناصر کیوں کہا، ناصر کیوں نہیں کہا، نصیر کیوں کہا؟ چونکہ ناصر کے معنی ہے کبھی کبھی مدد کرنے والا. ناصر کے معنی کبھی کبھی مدد کرنے والا. ایسے نہیں مزہ آتا وشاکھاپٹنم والوں کو جب تک کہ کوئی بات نہ کہہ دی جائے. بھائی سنیے، میں نے کہا کسی گاڑی والے سے آپ میں
کہ بھائی مجھے جو ہے ایئرپورٹ پر چھوڑ دیجئے. آپ نے کہا یہ مولوی صاحب بڑی گرم جوشی کے ساتھ لے گئے, اور اب میں نے فون کیا وہاں سے مجلس پڑھ کے, میں نے کہا میں آ رہا ہوں بھائی ایئرپورٹ پہ آ جائیے گا. آج ذرا تھوڑی کم گرم جوشی تھی, گئے تو لینے کے لیے لیکن ذرا کم گرم جوشی تھی. بھائی کہا کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے آ جاؤں گا. فون کاٹ دیا. کہا اپنے گھر والوں سے کہا یہ مولانا ہی سر پڑ گئے ہیں بھائی, ایک دفعہ کیا ایئرپورٹ چھوڑ دیا, اب ان کو بار بار لینے جاؤ لینے آؤ. تو ناصر کے معنی ہے کبھی کبھی مدد کرنے والا, یعنی ایک بار تو مدد کر دے, 2 بار تو مدد کر دے, تیسری مرتبہ میں کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ذرا پھنسا ہوا ہوں دکان پہ ہوں نہیں آ سکتا, ہے کہ نہیں ہے, سامنے کی بات ہے کہ نہیں ہے. بھائی مولانا صاحب میں ذرا وہ گراہک بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمرز آئے ہوئے ہیں, بیزی ہوں نہیں آ سکتا لینے کے لیے, میں کسی کو بھیج دوں گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علی کو نبی کا ناصر نہیں کہا, نصیر کہا. علی کو نصیر کہا کیوں؟ اس لیے کہ علی اگر سوتے تھے تو نبی کے لیے, اٹھتے تھے تو نبی کے لیے, جنگ کرتے تھے تو نبی کے لیے, سوچتے تھے تو نبی کے لیے. اس لیے شہزادی کو عاقلہ نہیں کہا, چونکہ عاقلہ اسے کہتے ہیں جو کبھی عاقل ہو کبھی نہ ہو, لیکن عقیلہ کہہ کے بتایا کہ شہزادی زینب وہ ہے کہ کتنے ہی مصائب آ جائیں دماغ پر حرف نہیں آ سکتا. صلوات پڑھنے محمد. عزیزان و بزرگان, میں ٹائم دیکھنا بھول گیا تھا, بتا دیجئے گا جب ٹائم ہو جائے میں وہیں پہ ختم کر دوں گا. ایک صلوات مل جل کے پڑھے محمد والے محمد. تو عقیلہ اسے کہتے ہیں جو ہر وقت عاقل ہو, جو ذرا سے لمحے کے لیے بھی نہ بہکے, اسے عقیلہ کہتے ہیں. یہ شہزادی دیکھیے, یزید اگر یہاں پہ کام کر لیتا کہ کربلا میں سب کو اسیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, قتل کر دیا تھا امام حسین کو, اور قتل کرنے کے بعد وہیں چھوڑ دیتا اسیروں کو, ان کو مدینے بھیج دیتا اور کٹے ہوئے سروں کو بلا لیتا. یزید نے غلطی ہی یہ کی ہے, یزید نے غلطی ہی یہ کی ہے کہ وہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کھلے ہوئے سر بھی لے آیا. یہ اس کی غلطی رہی ہے, اور وہ سمجھ رہا تھا کیونکہ ولی جو ہوتا ہے نا, ولی اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی بہت آرام سے, ولی اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. ولی اور حاکم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ولی اور حاکم میں فرق یہ ہوتا ہے, حاکم چاہے جھوٹ بولے حاکم رہتا ہے, ولی اگر جھوٹ بول جائے تو ولی نہیں رہتا. ولی اگر جھوٹ بول جائے تو ولی نہیں رہتا. اور ولی کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا, وہی کرے گا جو مشیت الہی ہوگی, اور مشیت الہی ہے عصمت. اس عصمت کی بیڑی سے ولی کو جکڑ دیا گیا ہے, وہ باہر نہیں آ سکتا. لیکن حاکم چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. کہتے بھی ہیں ایوری تھنگ از فیئر وار, ہیں صلوات پڑھے محمد والے. تو اب کہتے جنگ میں سب چیزیں جائز کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ نہیں, ولی کے لیے ایسا نہیں ہے. ولی وہی کرے گا جو مشیت الہی ہو اور راستہ ہو. اب مثلا اللہ نے ولی ولایت دے دی, اب اللہ نے ولایت دے دی, ماحول تو ایسا ہو گیا ہے کہ مجلس کو تمام کر دیا جائے, لیکن ولی کو بتا کے میں مجلس تمام کروں گا. اب یہ آپ سوچیں کہ اللہ نے ولی بنایا لیکن عصمت کی بیڑی سے جکڑ دیا, اور کائنات کے سب سے بدکار شخص سے ولی کا مقابلہ رکھا, ولی کا مقابلہ رکھا. اب مقابلہ کرے تو کیسے, مقابلہ کرے تو کیسے؟ مثلا ایک انسان مجھے میرے ہاتھ پیر باندھ کے سمندر میں پھینک دیں, مثلا بھائی ہمارے بیٹے ہیں عرفان بھائی میرے ہاتھ پیر باندھ کے سمندر میں پھینک دیں, کہتے ہیں مولانا صاحب تیریے, آپ کو تیرنا بہت اچھا آتا ہے, تیریے آپ کو تیرنا بہت اچھا آتا ہے. تو اب میں کیا کہوں گا, بھائی میں کیسے تیر سکتا ہوں جب تم نے ہاتھ پیر باندھ دیے, اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو تیرتا. اب کائنات کا سب سے بدکار شخص جس سے ولی کو مقابلہ کرنا ہے,
اور بیڑیاں باندھی ہیں عصمت کی، اب راستہ کیسے نکالیں، اس سے مقابلہ کیسے کریں؟ کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت توجہ سے سنیے گا کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے معصوم کو حکمت عطا کی۔ سب تک نہیں پہنچی ہے بات، معصوم کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ مجلس سے کوئی نہ کوئی بات ایسی پہنچ جائے جو ذہنوں میں اتر جائے، ایک پیغام بھی ہو اور ذہنوں میں اترتی چلی جائے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اسے کہتے ہیں کہ معصوم اپنی عقل سے، اپنے زاویہ فکر سے باطل کے مقابلے میں ایک راستہ ایسا نکالے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حکمت اسے کہتے ہیں، حکمت اسے کہتے ہیں کہ حکمت اسے کہتے ہیں کہ معصوم اس خبیث شخص سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ نکالے کہ وہ الہی راستہ ہو، لیکن وہ باطل اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ یہی غلطی کی ہے، یہی غلطی کی ہے یزید نے۔ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا، بس گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا تو یزید کی چونکہ ہندوستان اور چین کے علاوہ سبا حکومت تھی، سارے سفیر بلائے تھے یزید نے، سارے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، سارے سفیر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ، آل نبی کھڑے تھے قیدیوں کی طرح، آل نبی قیدیوں کی طرح کھڑے تھے۔ یزید نے بلایا اس لیے تھا تاکہ کربلا کی داستان کو قلم بند کرا دیا جائے، یزید نے اس لیے بلایا تھا، سارے سفیر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے پسر سعد کھڑا ہو اور بتا کربلا کی جنگ میں کیا ہوا۔ بہت توجہ عزیزان گرامی سنیے گا، جناب زینب کیا ہیں، آج اندازہ لگائیے گا کہ شہزادی کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مرتبہ یزید مخاطب ہو کے کہتا ہے پسر سعد بتا کربلا میں کیا ہوا۔ ایک مرتبہ پسر سعد کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا وہاں جنگ ہوئی نہیں، وہاں تو جنگ ہوئی نہیں، ہم یہاں 6 لاکھ تھے، روایات میں اختلاف ہے، وہاں نہ جائیے گا کہ 9 لاکھ تھے، 6 لاکھ تھے یا 1000 تھے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا اس روایت کے مطابق اس نے کہا 6 لاکھ تھے اور حسین کے 70-72 ساتھی تھے۔ حسین پر ہم نے حملہ کیا، حسین اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ ایسے خیموں میں چھپ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ جیسے جانور اپنی جان بچانے کے لیے خیموں میں چھپتا ہے، اور ہم نے چن چن کے نکال کے قتل کر دیا، وہاں جنگ ہوئی نہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اگر وہاں زینب نہ بولتی، زینب کا کردار سمجھیے قسم خدا کی، اگر وہاں زینب نہ بولتی، یہی تاریخ ہوتی، یہی ہسٹری ہوتی، آج کا مورخ یزید کو فاتح اعظم لکھتا، یزید کو نہ جانے کتنے القاب سے نواز دیا جاتا، لیکن جیسے اس نے کہا وہاں تو جنگ نہیں ہوئی، وہاں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، حسین ایسے جا رہے تھے جیسے جانور اپنی جان بچانے کے لیے بلوں میں گھستا ہے، ہم نے نکال کے قتل کر دیا۔ ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی زینب آگے بڑھی اور کہا سقلت امک یا ایھا الکذاب، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اور کذاب خاموش ہو جا، اور کذاب خاموش ہو جا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ کہا وہاں قلم چلنے والے تھے، قلم رک گئے، قلم رک گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ وہاں جنگ نہیں ہوئی، یہ اسیر کون ہے، یہ قیدی کون ہے جو کھڑی ہو کے بول رہی ہے؟ اب ایک مرتبہ زینب 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا یزید کیا کہہ رہا ہے، تیرا حاکم کیا کہہ رہا ہے، تیرا سپہ سالار کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں 6000 تھے۔ جملہ سنیے گا میرے عزیزوں، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کیا کہہ رہا ہے کہ 6 لاکھ تھے، حسین کو ایسے نکال کے مارا کہ جیسے جانوروں کو بلوں سے نکال کے مارتا ہے۔ تو تیرے سپہ سالار نے تجھے کیا بتایا ہے، کتنے لاکھ تھے؟ کہا 6 لاکھ تھے، کہا 6 لاکھ تھے۔ جملہ سنیے گا، کہا 6 لاکھ تھے، تو اپنے سپہ سالار سے ذرا یہ تو پوچھ جب وہاں 6 لاکھ تھے یہ انعام لینے اکیلا کیوں چلا آیا؟ وہاں 6 لاکھ تھے تو یہ انعام لینے اکیلا کیوں چلا آیا؟ کہ اسے پتا نہیں ہے تو گھر میں گھس کے بیٹھا تھا، میرا بھائی میدان میں تھا، میرے عباس نے ایسے جنگ کی ہے کہ 6 لاکھ میں کتنے بچے ہیں وہ یہ بتائے گا۔ ایک
تو یہ بتا، مولا سلامت رکھے آپ کو، کہ یہ 6 لاکھ کو کیوں نہیں لے کے آیا؟ کہاں گئے وہ سب کے سب؟ اور کیا کہہ رہا ہے کہ یزید نے چونکہ حسین نے چونکہ میرے اختیار کو نہیں مانا ہے اس لیے میں نے جنگ کی اور قتل کر دیا۔ تیرا اختیار کتنا ہے ذرا ہم بھی تو دیکھیں، تیرا اختیار کتنا ہے ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ کہ تیرے ان مورچوں سے، ان کھلے ہوئے درازوں سے ہوا آ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت شور ہو رہا ہے، ذرا اس ہوا کو بند کر دے، ذرا اس ہوا کو بند کر دے۔ کون بول رہا ہے؟ یہ علی کے لہجے میں علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ سنا ہے نا، ذاکرین و خطبہ سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی کے لہجے میں بولی زینب، اللہ رے انتخاب بھی کتنا اعلیٰ تھا، انتخاب بھی کتنا اعلیٰ تھا۔ علی کے لہجے کو یا تو اللہ نے اختیار کیا یا زینب نے اختیار کیا۔ انتخاب کتنا اعلیٰ تھا۔ کہہ رہا ہے تیرے اختیار کو نہیں مانا میرے بھائی نے، تیرا اختیار کتنا ہے، ذرا یہ ہوا آ رہی ہے اس ہوا کو بند کر دے۔ اس نے کہا کیسی بات کر؟ اب جب آدمی شک پٹانے لگتا ہے، کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ایسے مغرور انسان دوسرے کو جان کے انجان بنتے ہیں۔ مثلا تھوڑا سا کوئی بڑا عہدے پہ پہنچ جائے تو اب وہ ہم دیکھیں گے ارے ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ کہے گا ہاں میں نے شاید کہیں ملاقات کی ہے آپ سے، ہے اس طرح۔ دیکھیے میں سامنے کی باتیں کرتا ہوں، ہے فطری بات ہے کہ نہیں؟ بہت سا آدمی 2 پیسے پانے کے بعد ایسے انسان سے کبھی رابطہ نہ رکھنا، میرا پیغام یہ ہے، ایسے انسان سے کبھی رابطہ نہ رکھنا۔ ہاتھ ملنے کے بعد مولانا شاید کہیں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اما آپ سالوں ہمارے ساتھ رہے ہو، ساتھ کھایا ہے، کتنے کم ظرف تھے، ذرا سا عہدہ مل گیا، اس مقام پر پہنچ گئے۔ ارے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں علی والے، کم ظرف نہیں ہوتے۔ اب اس نے دیکھا جیسے ہی علی کی بیٹی نے جیسے ہی کہا تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے اے پسر سعد یہ ہے کون؟ یہ پسر سعد ہے کون؟ یہ بھی اچھا ہوا زینب اپنے منہ سے اپنی فضیلت بتاتی تو وہ مزہ نہ آتا۔ پسر سعد سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا تو اسے نہیں جانتا، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، یہ شریکت الحسین ہے، یہ شریک کار امامت ہے، یہ امامت کی شریک کار ہے۔ اب ایک مرتبہ جیسے یہ سنا، کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہو، میں اس ہوا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر باہر والے سننا چاہتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ثقلین بھائی کی نمائندگی میں۔ تو اب کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہو، بس گفتگو تمام ہو رہی، بی بی کیسی بات کر رہی ہو، میں ہوا کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اچھا نہیں روک سکتا، ایسا کریے جو تیرے سپاہی ہیں جو گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھوڑے کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، اپنے پیروں کو ہلاتا ہے، ہلاتا ہے نا، ہلاتا رہتا ہے۔ کہا تو کچھ نہیں کر سکتا، کم سے کم یہ جو پیر ہلا رہے ہیں ان گھوڑوں کو روک کے دکھا۔ یزید نے کہا بی بی پھر کیسی بات کر رہی ہو، یہ میرا اختیار میں تھوڑی ہے، یہ میں نہیں روک سکتا، میں نہیں روک سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کر سکتا، یہ جو ان اونٹوں کے گلوں میں گھنٹی ہے، جب یہ اپنا منہ چلا رہے ہیں یہ گھنٹیاں ہل رہی ہیں، ذرا ان کو روک کے دکھا۔ یزید نے کہا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اب زینب نے کہا علی کے لہجے میں کیا کہہ رہا تھا، میرے بھائی نے تیرے اختیار کو نہیں مانے، تیرا اختیار ہے کیا یہ تو بتا دے، تیرا اختیار ہے کیا، تیرا اختیار ہے کیا یہ بتا دے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اس کو تو وہ علی کے لہجے میں کس کڑکدار لہجے میں کہا ہوگا، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی وہ خاموش ہو گئی، سانسوں میں دلوں میں سانس رک گیا، ہوا اپنی جگہ پر رک گئی۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا زینب میں یہ سعادت یہ منزلت آئی کہاں سے، یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کہا کانت نائبۃ الامام، چونکہ زینب نہیں بول رہی تھی بلکہ نائب امام بن کے بول رہی تھی، بلکہ نائب امام بن کے، تو ولی کا نائب امام بن کے بول رہی تھی۔ سینوں میں سانسوں کو روک دیا زینب نے،
سینوں میں سانسوں کو روک دیا زینب نے، چلتی ہوئی ہوا کو روک دیا زینب نے۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جو گلے میں رسیوں میں گھنٹیاں تھی بندھی ہوئی، وہ گھنٹیاں تک رک گئی زینب کے اسکتو کہنے پر۔ اب ایک مرتبہ یہ جو مجمع تھا، یہ جو تاریخ لکھنے پہ آمادہ تھا، اب ایک مرتبہ بی بی کی طرف متوجہ ہوا، یہ یزید تو کیا کہہ رہا تھا، یہ قیدن کون ہے؟ ہر طرف سے زینب زینب ہونے لگا۔ اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے، یوں تو سماعتیں بہت اعلیٰ ہیں، ایک اشارہ کروں گا آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے کے لیے۔ جب چاروں طرف سے زینب 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 ہونے لگا، جب چاروں طرف سے صدائے زینب بلند ہونے لگی، جناب زینب پیچھے ہٹی، چونکہ زینب کو زینب رہنا تھا، وہ نہیں ہونا تھا۔ شہزادی زینب کو زینب رہنا تھا، وہ نہیں ہونا تھا، وہ نہیں ہونا تھا۔ جب چاروں طرف سے زینب زینب کی آوازیں آنے لگی، دین زینب، شریعت زینب، نماز زینب، قعود زینب، قیام زینب، تشہد زینب، لا الہ الا اللہ زینب، محمد الرسول اللہ زینب، علی ولی اللہ زینب، ولایت کی ضامن زینب، کربلا کی محافظہ زینب۔ جب چاروں طرف سے زینب زینب ہونے لگا، زینب دو قدم پیچھے ہٹی، کہا ہمیں پہچان لیا نا تو تمہاری امام میں نہیں ہوں، تمہارا امام یہ ہے، تمہارا امام میں نہیں۔ تمہارا امام، تمہارا امام میں نہیں ہوں، تمہارا امام یہ ہے۔ وہ جو میں نے وہ اشارہ کیا، وہ اپنے بھانجے کو لے کے آئی تھی خلافت کے لیے کہ خلیفہ بنا دیا جائے گا، لیکن نہ بنوا سکی۔ شہزادی زینب کا کمال یہ ہے کہ وہاں بھانجے کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، خالہ کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن عہدہ نہ دلا سکی۔ یہاں زینب کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور بھتیجے کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، پھر بھی امامت کو ثابت کر دیا، پھر بھی امامت کو ثابت کر دیا۔ اور ایک مرتبہ اب یہ جو مورخین بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ لکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اب ایک مرتبہ متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ شہزادی زینب کی طرف۔ اے بی بی تم کون ہو؟ بتائیے تو صحیح۔ اب ایک مرتبہ زینب نے بتانا شروع کیا، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اپنے بادشاہ سے پوچھو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد ہے تمہارا بادشاہ، ہمارے آزاد کیے ہوئے یہ غلاموں کی اولاد ہے۔ اور آپ جانتے فتح مکہ کے وقت جو میں نے اشارہ کیا تھا، زینب نے بتا دیا یہ حاکم نہیں ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ حاکم نہیں ہے، یہ غلام ہے، یہ حاکم نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہو کے نے کہا لکھو تاریخ، لکھنا چاہتی ہو، لکھنا چاہتے ہو، مورخین ہو، لکھنا چاہتے ہو، لکھو تاریخ، ہم آئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد واسطے۔ ہم آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کربلا سے آئے، کربلا سے کوفہ آئے، بالابک ہوتے ہوئے شام تک آئے ہیں، پورا عراق گھوم کے شام تک ہم آئے ہیں، ہم بتائیں گے کیسے میرا بھائی لڑا تھا، ہم بتائیں گے، لکھو کیسے میرے بھائی نے جنگ کی ہے، کیسے میرے بھتیجوں نے جنگ کی ہے، میں بتاؤں گی کیسے میرے بیٹوں نے جنگ کی ہے۔ ہم آئے ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے بالابک ہوتے ہوئے شام تک آئے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی، کوئی اپنے بھائی کے لیے رو رہی تھی، یعنی ہر گھر میں ماتم برپا کر دیا، ایسی جنگ لڑی ہے کربلا والوں۔ ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جہاں سے گریے کی آواز نہ آ رہی ہو، کوئی اپنے بھائی پر رو رہی تھی، کوئی اپنے بیٹے پر رو رہی تھی، ہر گھر میں گریے کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ وہ 72 ضرور تھے، لیکن یہ تو دیکھ تھے کہاں سے، منسوب کس سے تھے؟
اب ایک مرتبہ جب یہ کہا زینب نے پہچنوا دیا، اور فاتح شام کہا جاتا ہے شہزادی۔ تلوار چلا کے کسی میدان کو جیت لینا الگ مسئلہ ہوتا ہے، بندھے ہاتھوں سے ملک فتح کر لینا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سیرت یا نانا میں دکھی نہیں پہنچے آپ، یہ نانا میں دکھی یا نواسی میں دکھی۔ نانا نے کبھی تلوار نہیں چلائی، مگر کوئی تاریخ میں دکھا دے کبھی پیچھے ہٹے ہو، سب سے آگے رہتے تھے، سب سے آگے رہتے تھے۔ ہمارا مولا کہتا ہے کہ پیغمبر کو دیکھ کے ہمیں اطمینان ملتا تھا، ہمیں شجاعت ملتی تھی۔ پیغمبر کو دیکھ کے میرا مولا فرماتا۔ یا نواسی نے شام کو کیسے جیتا، بس ایک منظر پیش کر کے مصائب کی طرف آ، کیسے جیتا شام کو۔ ایک خطیب بیان کرتے ہیں کہ میں شام زیارت کے لیے گیا، میں نے دیکھا ایک شاپ کیپر بیٹھا ہوا تھا، ایک دکاندار کو دیکھا، میں نے اس سے بات کی، تو میں نے کہا کون ہیں آپ، کس کی نسل سے ہیں؟ اس نے کہا میں یزید کی نسل سے ہوں۔ کس کی نسل سے ہوں؟ یزید کی نسل سے ہوں۔ بھائی جیسے یہ کہا، انہوں نے کہا تو یزید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تو یزید کا بہت لحاظ کرتے ہوں گے آپ۔ کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو یزید کا بہت لحاظ کرتے ہوں گے آپ۔ پھر مرتبہ اس نے کہا دکان سے باہر آئے اور تڑپ کے کہتا کیسی بات کر دی آپ نے، صبح و شام اور ان 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ جس میں یزید پر لعنت نہیں کرتا۔ نسل سے کس کی ہے؟ یزید کی نسل سے ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ ان 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ نہیں گزرتا جس میں یزید پر لعنت نہیں کرتا، یا یزید پر لعنت نہیں کرتا۔ اللہ رے زینب نے کیسا جیتا ہے شام کو، اللہ رے زینب نے کیسے جیتا ہے شام کو، کہ آج شام میں بھی یزید پر لعنت ہوتی ہے۔ یہ بی بی ہے، اور یہ جو ولایت سونپی گئی ہے شہزادی کو، جو ولایت دی، چونکہ امام غش میں تھے، امام غش میں ہیں، اور ولایت جس کے پاس جتنی حکمت ہے اس کو سونپی جاتی ہے، جتنی حکمت جس کے پاس ہے اتنی ہی ولایت اس کو دی جاتی ہے، اتنی ہی خطرناک دشمن اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مثلا جناب آدم کے سامنے دشمن کم تھے تو حکمت جناب آدم کے پاس کم تھی، جناب موسیٰ کے سامنے دشمن قوی تھا تو حکمت زیادہ ہو گئی، پیغمبر اسلام کے سامنے حکمت اور زیادہ ہو گئی چونکہ خطرناک اور دشمن ہو گیا تھا، شاطر اور ہو گیا تھا۔ اب پیغمبر جب جانے لگے اپنی حکمت کسے سونپی، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہاں سونپی، اپنی حکمت سونپ دی علی کو۔ اب علی جانے لگے تو امام حسن کو سونپ دیا، امام حسن جانے لگے تو امام حسین کو سونپ دیا۔ اب امام حسین جا رہے ہیں، امامت غش میں ہے، امامت غش میں ہے، اب حکمت سونپیں تو کسے سونپیں؟ حکمت ولایت سونپے تو کسے سونپے، ولایت سونپے تو کسے سونپے۔ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ ان ممبروں کی مجالس کو اے پی میں نہیں سنا جاتا، بہت ساری ویڈیو نے ثابت کر دیا ہے کہ بڑے بڑے علماء ان تقاریر کو سنتے ہیں، تو اسی لیے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بھائی حکمت سونپی کسے؟ شہزادی زینب کو، چونکہ مورخین نے لکھا اس وقت سب سے زیادہ حکمت اور سب سے زیادہ حکمت جو تھی وہ زینب کے پاس تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے شاطر کو زینب نے دیکھا تھا، اپنے بابا کے زمانے کو زینب نے دیکھا تھا، اپنے نانا کے زمانے کو زینب نے دیکھا تھا، اپنی ماں کے زمانے کو زینب نے دیکھا تھا، اپنے بھائیوں کے زمانے کو زینب نے دیکھا تھا، اور دیکھا تھا کہ میرے بابا نے اپنے دشمن کو کیسے دھول چٹائی، میرے بھائی نے اپنے دشمن کو کیسے دھول چٹائی۔ ساری حکمتیں زینب کے پاس تھی، اس لیے پیغمبر اسلام کے نواسے نے جب حکمت سونپی، چونکہ امامت غش میں ہے، اگر غش سے بیدار ہو جائے، صحیح ہو جائیں، تو
شہید ہونا پڑے گا، نسل امامت چلی جائے گی، امام شہید ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کو جناب زینب نے حکمت کو سنبھالا اور سونپا کب؟ جب کہا اے بھیا، اے میرے لال، ہم جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا یہاں سے نکل جائیں۔ اپنے بھتیجے کو سارے عہدے سونپ دیے۔ یہ جو امانت حسین مجھے دے کے گئے ہیں، میرے لال یہ سب عہدے سنبھالو۔ نہیں تو یہ کون نہیں جانتا کہ جان کو بچانا واجب ہوتا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا، لیکن مسئلہ پوچھ کے بتایا کہ ہاں تمہارا امام زین العابدین ہے، یہ ہے شہزادی زینب، اور شہزادی زینب اس جری خاتون کا نام ہے جو کبھی اپنے لاڑلوں پہ نہیں روئی۔ جب کہا ہائے حسین کہا، جب کہا ہائے حسین کہہ کے روئی، اور ہمیشہ کہتی رہی کہ میں اپنے بچوں پر گریہ کیسے کروں، وہ تو صدقہ تھے نا، اب صدقے پہ گریہ نہیں کیا جاتا۔ جب جناب زینب شام میں آئی ہیں اور سرہائے شودا واپس آنا شروع ہوئے، امام حسین کا سر آیا، جناب زینب آگے بڑھی، اپنے کلیجے سے لگا لیے۔ جناب عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اپنے کلیجے سے لگا لیے۔ جناب قاسم کا سر آیا، دیکھ کے عورتوں نے کہا کتنا حسین و جمیل بچہ ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے اس کا چہرہ۔ اب ایک مرتبہ جناب ام فروا آگے بڑھی، جناب قاسم کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ ایسے ہی سر آتے رہے، بیویاں آگے بڑھتی رہی، اپنے کلیجے سے لگاتی رہی۔ دو سر ایسے تھے کہ جنہیں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتیں تڑپ کے کہتی ہیں کیا یہ سر لاوارث ہیں؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ بھائی زینب نے سر اٹھایا، بیویوں کی طرف دیکھا، اے بیویوں یہ تو بتاؤ کہ میں اپنے بھیا پہ گریہ کروں یا اپنے لاڑلوں پہ گریہ کروں؟ اجرکم اللہ۔ اب ایک مرتبہ زینب نہیں روئی، کربلا میں اونا محمد پہ زینب نہیں روئی، شام میں اونا محمد پہ زینب نہیں روئی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آ گیا، اور ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے امام سجاد سے کہا اپنی پھوپھی سے کہیے کہ وہ اپنے گھر آ جائیں، اپنے گھر آ جائیں۔ جناب زینب نے چادر کو سنبھالا، اپنے گھر آئی۔ وہ زینب جو ابھی تک اونا محمد پہ گریہ نہیں کر رہی تھی، ایک مرتبہ جیسے ہی شہن خانہ میں آئی، حجروں میں داخل ہوئی، ارے بستروں کو دیکھا، تکیوں کو دیکھا، مسلوں کو دیکھا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لاڑلو، اے میرے اونا محمد، اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے میرے لاڑلو، تمہاری ماں تمہارے اوپر گریہ نہ کر پائی۔ اجرکم اللہ، یہی حق کے گریہ ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو بشیر تم گریہ نہیں کر رہے ہو، کہا مولا میرا رومال دیکھ لیجئے آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ کہا ابو بشیر یہ میرے جد پر رونے کا حق نہیں ہے، ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ اپنے جوان کی میت پر ہوتی ہے۔ یہ ہے زینب جو شام کو فتح کر کے آئی تھی، لیکن اپنی بھتیجی کو چھوڑ کے آئی تھی نا، امام نے سونپا تھا یہ میری لاڑلی ہے، اسے محفوظ رکھنا۔ وہ زینب اب چلی ہے، بھائی جیسے ہی چلی جناب زینب شام آئی، ایک مقام پر قافلے کو روکا گیا۔ زینب نے پوچھا اے میرے لال سید سجاد یہ کون سا مقام ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا، ارے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر آپ کو بے مقنا و چادر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ زینب اپنی محمل سے اتری، اب ایک مرتبہ وہ باغ دیکھا جس میں سروں کو لٹکایا گیا تھا، سروں کو آویزہ کیا گیا تھا۔ زینب آگے بڑھی اس باغ میں، ارے زینب کو یاد ہے اس درخت پر میرے بھیا حسین کا کٹا ہوا سر تھا، اس درخت پر میرے بھیا غازی عباس کا سر تھا جو نیزے پہ تو نہیں رکا تھا مگر درخت پر لٹکایا گیا تھا۔ زینب دیکھتی جاتی ہے اس درخت پر میرے علی اکبر کا سر تھا، اس درخت پر میرے ننھے علی اصغر کا سر تھا۔ ایک ایک درخت میں ایک بات جاتی ہے، گریہ کرتی ہے۔ اب بھی زینب نے ایک درخت کو اگنور کر دیا۔ وہ درخت جانتے ہیں کون سا درخت تھا؟ وہ درخت وہ تھا جس پہ اونا محمد کے سر لٹکائے گئے تھے۔ زینب اس درخت
قریب نہیں آئی. ارے گریا کر رہی ہے. اے میرے بھیا کیا ہوا اگر زینب نہ رو پائی آج گریا کرے گی. روتے روتے ہائے حسین کہا, زمین پر گر گئی. ارے باغبان آیا, اس نے دیکھا یہ بی بی قافلے سے آئی ہے. ارے بیلچا چلایا, شہزادی کے سر پر ضربت لگی. ایک مرتبہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ارے آپ نے دیکھا باپ کے سر پر بھی ضربت لگی, بیٹی کے سر پر بیلچا لگا. اے بابا شہادت میں بھی زینب ساتھ ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے دیکھا میری پھوپھی نہیں آئی ہے, تلاش کرتے ہوئے باغ میں داخل ہوئے, دیکھا پھوپھی اماں زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے. ارے پھوپھی کا لاشا سید سجاد نے اٹھایا. اے مولا حسین آپ پہ لاکھوں سلام, آپ نے صبح سے عصر عاشورہ تک لاشیں اٹھائے, مگر ہائے غربت سجاد دو لاشیں اٹھائے. ایک اپنی بہن سکینہ کا لاشا اٹھایا, ایک اپنی پھوپھی کا لاشا اٹھایا. اے پھوپھی اماں آپ کا بھتیجا دفن کرے گا, میرا دل کہتا ہے قبر بنائی ہوگی, دو ہاتھ برآمد ہوئے ہوں گے. اے بیٹا سید سجاد جیسے تم نے اپنی بہن کو سونپا تھا ایسے میری لاڈلی کو میری آغوش میں دے دو. جناب زہرا نے سینے سے لگایا ہو. اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ماتم حسین.